روزہ کی تکمیل کے بعد جہاں اللہ کی توفیق پر دل کو خوشی حاصل ہو، وہیں آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں اللہ کے یہاں میرا روزہ قابل قبول ہوا یا نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امیدوار تو رہنا چاہیے، مگر اندیشہ سے دل خالی نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ بہت عظیم ہے اور بہت مقدس اور پاک ہے، اور انسان پستی کے نہ جانے کس نقطہ پر ہے، اور شہوات اور خواہشات کی وجہ سے قلب اور نظر نہ جانے کن کن آلودگیوں میں ملوث ہے۔ اس پستی اور اس آلودگی کے ساتھ آدمی کے قلب اور جسم سے ادا کیا ہوا عمل کہ اس پاک اور بلند بارگاہ میں بار پانے کے لائق ہوا ہوگا، اس تصور سے لرزاں اور ترساں رہے۔ کوئی ناز نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی کارنامہ نہیں، حق تعالیٰ کے حضور میں عجز اور نیاز کا تحفہ پیش کرتا رہے، شاید کہ وہ پاک ذات اپنے فضل سے ہمارے اس عمل کو پاک اور صاف کر کے قبول کر لے۔ صرف روزہ ہی نہیں، ہر عبادت کی تکمیل اور اتمام کے بعد بندے کا یہی حال ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے عید کے روز کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوب ہنس رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے اطاعت اور عبادت میں سبقت کا میدان عمل بنایا، تو کچھ لوگ عمل میں تیز رفتاری سے آگے بڑھے اور کامیاب ہوئے، اور کچھ لوگ سست پڑے رہ گئے اور بچھڑ کر ناکام ہو گئے۔ بڑی حیرت ہے اس ہنسنے والے کھیل میں مست رہنے والے پر۔ وہ ایسے دن ہنسی اور کھیل میں مبتلا ہے جس میں سبقت کرنے والے تو کامیاب اور بامراد ہو چکے، اور سست اور کاہل لوگ نامراد ہو گئے۔ خدا کی قسم، اگر آج پردہ ہٹا دیا جائے تو سعادت مند لوگ اپنی سعادتوں میں مشغول ہوں گے اور برے لوگ اپنی برائی کی سزا میں گرفتار ہوں گے، یعنی مقبولین کی مسرت انہیں کھیل کود میں مشغول نہ ہونے دے گی، اور جو بدقسمتی سے مردود ہو گئے ان کی حسرت ان پر ہنسنے کا دروازہ بند کر دے گی۔ حضرت احنف بن قیس علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں، روزہ آپ کو ضعیف اور ناتواں بنا دے گا۔ فرمایا کہ میں ایک لمبے سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر صبر کر لینا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے۔ روزہ ایک ظاہری عمل ہے، اور وہ ہے کھانے پینے اور قضائے شہوت سے دن میں روزہ کی نیت سے باز رہنا، اور اس کے چند باطنی اعمال ہیں۔ ان سب کے مجموعے سے روزہ میں کمال پیدا ہوتا ہے۔